فأخرج به الحب والنبات شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا محمد عبد الله ونبيه ورسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ہر بندے واسطے اللہ رب ذوالجلال نے جو قانون مرتب فرمایا ہے، جب تک ہر انسان اس قانون الہی کی قدر و قیمت نہیں کرتا، اس وقت تک وہ اللہ کے دربار کے اندر سرخرو اور کامیاب نہیں ہو سکتا. اللہ نے بندے کی کامیابی اور نجات کے لیے جو قانون مرتب فرمایا ہے، وہ قانون ہے کہ سب سے پہلے بندہ اپنے ایمان کو اللہ کے ساتھ مضبوط کرے، دوسرے نمبر پر اس ایمان کے مطابق عمل صالح کرنے کی بھی کوشش کرتا رہے. یہ دونوں چیزیں ایمان اور عمل انسان کی کامیابی کی ضمانت بھی ہے، انسان کی کامیابی کو یقینی بھی بنا دیتا ہے. اگر ان دو میں سے ایک کے اندر نقص آ گیا، کمی آ گئی، تو یوں سمجھو کہ اس نے اپنے آپ کو ناکام بنا دیا. ایمان ہے لا الہ الا اللہ اور عمل ہے محمد الرسول اللہ. یہ دو جز جس طرح کلمے کے اندر ہیں، اسی طرح دو جز بندے کی زندگی کے بنتے ہیں. کلمہ اسلام پڑھنے والا ان دو ہی چیزوں کا اللہ کے ساتھ وعدہ کرتا ہے کہ اللہ تیرے علاوہ جس طرح میں کسی کو مشکل کشا تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اسی طرح تیرے محمد الرسول اللہ کی سنت کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک پہلو، زندگی کا ایک ایک سانس، زندگی کا ایک ایک لمحہ یہ امت کے لیے عمل کا نمونہ ہے، اور لا الہ الا اللہ یہ بندے کے لیے ایمان کا نمونہ ہے. اس لیے ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا، مضبوط نہیں ہو سکتا، اقوی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جب تک اس ایمان کو اعمال کی شاخوں کے ساتھ مزین نہ کیا جائے، جب تک اپنے عمل صالح کے پھل اور پھول نہ لگائے جائیں، اس وقت تک وہ درخت سجتا نہیں ہے، اس وقت تک وہ درخت کامل اور اکمل نہیں ہو سکتا. اس لیے کہتے ہیں کہ شجر شجر نیست کے بے ثمر است
فارسی کے اندر شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی زبان میں کہ وہ درخت ہی نہیں جس درخت کی ٹہنیاں نہ ہو، جس درخت کے اوپر پھل اور پھول نہ ہو۔ درخت بنتا ہے پھلوں سے، درخت بنتا ہے پھولوں سے، درخت بنتا ہے پھلدار اور موسمی لحاظ سے پھل اٹھانے والا۔ اگر ایک درخت کے اوپر پھل نہیں لگتا، ایک درخت کے اوپر پھول نہیں لگتے، ایک درخت کے اوپر ٹہنیاں اور شاخیں نہیں اگتی، تو وہ درخت ایندھن آگ کا بن سکتا ہے، وہ درخت بیکار لکڑی تو بن سکتا ہے، ایک خشک تنا تو بن سکتا ہے، کسی کام کا نہیں بن سکتا۔ اس لیے باغی جو ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا، اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے خاموش ہو جاتا ہے، اس کے اندر وہ محمد الرسول اللہ والا عمل نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ خشک تنا بن جاتا ہے۔ جو مالی ہوتا ہے اپنے باغ کی حفاظت کرنے والا، وہ اس درخت کی سب سے زیادہ حفاظت کرتا ہے جس درخت کے اوپر پھل زیادہ ہو، جس درخت کے اوپر پھل زیادہ ہو۔ جس درخت پر پھل نہیں ہوتا اس کا کوئی پہرے دار بھی نہیں ہوتا، اس کی کوئی حفاظت کرنے والا بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے جس مسلمان کے اندر عمل ہوتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے، ایمان ہوتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ اگر ایک آدمی عمل کی زندگی گزار کے دنیا میں رہتا ہے، یوں سمجھو کہ اس کی حفاظت کرنے والا نگہبان اور محافظ خود اللہ پاک آپ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اعمال یہ ایمان کو مکمل کرنے کا اللہ نے ایک قانون بنایا ہے۔ یوں سمجھو کہ ایک ایمان کا درخت ہے، اس درخت پر جب تک اعمال کی شاخیں نہیں لگیں گی، جب تک اعمال کی ٹہنیاں نہیں لگے گی، جب تک اعمال کے پھل پھول نہیں لگیں گے، اس وقت تک وہ درخت اللہ کے ہاں قیمتی نہیں بن سکتا۔ ایمان والا جو درخت ہے اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں عقیدے کی اصلاح کے ساتھ۔ کس کے ساتھ ہوتی ہیں؟ کیونکہ ہر چیز کی جڑ اور بنیاد ہوتی ہے۔ ایمان کی جڑ اور بنیاد ہے لا الہ الا اللہ، اور اس جڑ والا درخت جو مضبوط بنتا ہے اس کی شاخیں اور ٹہنیاں وہ ہوتی ہیں محمد الرسول اللہ والا عمل کر کے جس وقت آدمی دکھاتا ہے۔ جب وہ آدمی عمل کرتا ہے تو وہ ٹہنیاں بھی بنتی ہیں، وہ پھل بھی بنتے ہیں، وہ پھول بھی بنتے ہیں، وہ انسان ترقی بھی کرتا ہے۔ اگر ٹہنیاں انسان کے وجود پر نہیں اگتی، اگر انسان اپنے درخت کو ٹہنیوں سے خالی رکھتا ہے، پھل اور پھول سے خالی رکھتا ہے، تو وہ خشک تنا ہے خالی جو بیکار ہے، اس کی اللہ کے ہاں بھی کوئی قیمت نہیں، دنیا کے اندر بھی کوئی قیمت نہیں۔ اس لیے اللہ نے جہاں ایمان کا تذکرہ کیا ہے وہاں اعمال کا تذکرہ بھی، حتیٰ کہ اللہ نماز کا حکم دیتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ اللہ کریم نے جہاں نماز کا حکم دیا ہے، نماز کا حکم کرنے کا مطلب ہے کہ تیرے ایمان کی مضبوطی نماز سے ہوگی۔ تیرے ایمان کی مضبوطی اگر کامل ترین ایمان بنانا چاہتا ہے تو نماز ضروری ہے۔ جہاں اللہ کریم نے حتیٰ کہ قرآن مقدس کے اندر اللہ نے ایمان کے تذکرے کے ساتھ نماز والے عمل کا ذکر 67 مرتبہ کیا ہے۔ کتنی مرتبہ حکم آیا؟ حالانکہ اللہ ایک مرتبہ بھی کہہ دے اقیموا الصلاۃ کہ نماز قائم کرو تو ساری دنیا کے لیے اس پر عمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کریم ایک ہی بات کو بار بار کیوں کر رہے ہیں؟ نماز کا حکم آیا تو بار بار، زکوٰۃ کا حکم آیا تو بار بار۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کا تکرار زیادہ کیا جاتا ہے، جس چیز پر زیادہ رٹ لگائی جاتی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے بغیر تیری قیمت نہیں، اس کے بغیر تیری قدر نہیں، اس کے بغیر تیری عزت نہیں۔ او بندہ، کلمہ پڑھنے کے بعد تو نے نماز نہ پڑھی تو تیرا ایمان قبول نہیں، نماز پڑھی تو زکوٰۃ نہیں دی، تیری نماز قبول نہیں۔
یہ ساری چیزیں لازم ملزوم ہے، حتیٰ کہ ایک آدمی اللہ کے ہاں بہت بڑا نمازی ہو جاتا ہے کہ ساری نمازیں پڑھتا ہے، با جماعت نماز پڑھتا ہے، تہجد کے نوافل بھی پڑھتا ہے، اوابین بھی پڑھتا ہے، چاشت بھی پڑھتا ہے، حتیٰ کہ ساری نوافل کا اہتمام کر رہا ہے، لیکن زکوٰۃ جو مال کے اندر اللہ نے فرض کی ہے، اگر وہ مالدار ہے زکوٰۃ نہیں نکالتا تو جب قیامت کے میدان کے اندر اس زکوٰۃ والے جرم کی وجہ سے پکڑا جائے گا تو یہ نماز بھی اس کو وہاں نہیں چھڑائے گی۔ یوں نہیں کہے گا کہ اللہ تو بڑا نمازی تھا اس لیے میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ اگر تو نے زکوٰۃ والا عمل نہ کیا، اپنے ایمان کو زکوٰۃ والے پانی سے پھل پھول نہ لگائے، اپنے ایمان کو تو نے زکوٰۃ والے پانی سے تر و تازہ نہ کیا تو دن قیامت کے تجھے نماز فائدہ نہیں دے گی۔ اس لیے اللہ کے پاک رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، او لوگو الزکاۃ حصن المال ودفع الوبال من الغدو والآصال۔ او ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہو، میں محمد کی زبان سے سنو کہ یہ زکوٰۃ والا عمل کتنا قیمتی ہے، یہ زکوٰۃ دینے والا عمل کتنا ضروری ہے۔ الزکوٰۃ حصن المال، زکوٰۃ دینے والا آدمی یوں سمجھو کہ اس نے اپنے مال کو مضبوط قلعے میں بند کر دیا۔ یعنی جو آدمی مالدار ہوتا ہے اسے رات دن خطرہ ہوتا ہے کہ یہ میرا مال چوری نہ ہو جائے۔ چوری کا جب خطرہ لاحق ہوتا ہے تو وہ آدمی ڈرتا رہتا ہے۔ اللہ کے پاک رسول فرماتے ہیں اگر ایک آدمی مال کی زکوٰۃ پوری نکالتا ہے تو یوں سمجھو کہ اس نے اپنے مال کو اللہ کے ہاتھ میں دے دیا، اپنے مال کو اللہ کے ہاتھ میں دے دیا، وہ مال اس کا محفوظ ہو گیا۔ اس مال سے وہ آدمی بے غم ہو جائے کہ اس کا مال دنیا میں ضائع اور برباد۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پاک رسول فرماتے ہیں جو خشکی کے اندر یا تری کے اندر جو کسی آدمی کا مال ضائع تلف اور برباد ہوتا ہے تو اس کی بربادی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس مال سے زکوٰۃ نہیں نکالتا۔ اگر وہ زکوٰۃ نکالتا ہوتا تو اس کا مال نہ خشکی میں ضائع ہوتا ہے، نہ تری میں ضائع ہوتا ہے، نہ رات کو ضائع ہوتا ہے، نہ دن کو ضائع ہوتا ہے۔ جو مال تیرے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، تو یوں سمجھو کہ تو نے اپنے مال کے اندر حق ادا نہیں کیا، اس لیے تیرا مال برباد ہو گیا۔ اس لیے اللہ کے پاک رسول فرماتے ہیں الزکوٰۃ حصن المال، ایک تو فائدہ یہ ہے کہ تیرے مال سے جب زکوٰۃ نکالی جاتی ہے تو بقیہ مال تیرا وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک آدمی زکوٰۃ کے مال کے اندر ایک کھجور کا دانہ بھی دے دیتا ہے، اللہ کریم اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور اس کو واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس زکوٰۃ والے مال کو ایک کھجور کے دانے کو بڑھاتے رہتے ہیں، بڑھاتے بڑھاتے حتیٰ کہ وہ ایک پہاڑ کی مانند اتنا بلند ہو جاتا ہے، اتنا عظیم ہو جاتا ہے۔ جو بندے نے ایک کھجور کا دانہ اللہ کے نام پر صدقہ کر کے دے دیا، اللہ نے اس کی اتنی حفاظت کی ہے۔ اللہ کے پاک رسول فرماتے ہیں جس طرح تو اپنے بکری کے بچے کو پالتا سنبھالتا ہے، اللہ تیرے دیے ہوئے مال اور صدقے کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے کے سنبھالتے رہتے ہیں، پالتے رہتے ہیں، اتنا موٹا تازہ فربا ہو جاتا ہے کہ جیسے پہاڑ بن جاتا ہے۔ الزکوٰۃ حصن المال، تیرا مال اللہ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، مضبوط قلعے میں آ جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے وَدَفْعُ الْوَبَالِ، جو مصیبت آنے والی ہوتی ہے اس مصیبت کو اللہ اس صدقے زکوٰۃ کی وجہ سے دفع کر دیتے ہیں۔ اللہ کیا کر دیتے ہیں؟
مثلاً کل تیرے اوپر مصیبت آنے والی ہے، اس مصیبت میں تو گرفتار ہونے والا ہے، اس مصیبت کے اندر تو دوچار ہونے والا ہے، آج تو اللہ کے نام پر صدقہ کر لیتا ہے، اللہ کے نام کا کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے، وہ تیرے ہاتھ کا دیا ہوا اگلی مصیبت کو ٹالنے کا سبب بن جاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جو صدقہ ہوتا ہے وہ مصیبتوں کے آگے ایک آڑ بن جاتی ہے اور رکاوٹ بن جاتی ہے۔ جو مصیبت تیرے اوپر حملہ کرنے والی ہوتی ہے وہ صدقہ آ کے تیرا دفاع کرتا ہے کہ اس مسلمان پر یہ مصیبت نہیں آنی چاہیے۔ حتیٰ کہ دہلی کے اندر ایک بہت بڑا تاجر تھا، دکاندار، تو جمعے کا دن تھا، اس نے جمعہ کی تیاری کر کے نماز کے لیے رواں دواں ہوا۔ وہ جو ہی مسجد کے اندر پہنچتا ہے، آگے مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں، وہ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے اس مسجد کے اندر داخل ہوا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تو اس کا خادم اور نوکر دوڑتا ہوا آ گیا، آ کے اپنے مالک کے قریب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ سردار صاحب، دکاندار صاحب، میرے مالک صاحب، آقا صاحب، مربی صاحب، آپ کی جو دکان ہے جس مارکیٹ کے اندر، اس مارکیٹ کو آگ لگ چکی ہے۔ اس مارکیٹ کو کیا لگ چکی ہے؟ آگ لگ چکی ہے، اور وہ آگ اپنی لپیٹ کے اندر تمام دکانوں کو جلا کے راکھ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ آپ کی دکان بھی اسی مارکیٹ کے اندر ہے۔ اللہ کا نام مانو، جلدی جلدی اٹھو اور جا کے اپنی دکان کے بچاؤ کا کوئی سبب اختیار کرو، اپنے کپڑے کو نکالو۔ لوگ اپنا مال نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ مطمئن ہو کہ مسجد میں بیٹھے ہیں، تھوڑی ہی دیر بعد آپ کا سارا مال ضائع اور برباد ہو جائے گا۔ وہ تسلی اور اطمینان سے کہتا ہے، جاؤ سکون کے ساتھ بیٹھ جاؤ، مجھے وہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے آپ اتنے بے حس ہو گئے ہیں کہ اپنے مال کا احساس بھی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یار، میں نے اپنے مال سے ایک دن بھی ایسا حق اپنے حق کے اندر نہیں ڈالا کہ جو مال کے اندر میرے اللہ نے حق بنایا ہے، میں ہر سال ایک ایک پیسہ شمار کر کے جو حق اللہ نے زکات والا میرے اوپر فرض کیا ہے وہ نکال کے میں غریبوں، یتیموں، مسکینوں کے حوالے کر دیا کرتا ہوں۔ جب میں اللہ کا حق دیتا ہوں تو اللہ میرے حق کو ضائع نہیں کرے گا۔ مجھے اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ آج تک میں نے زکات کا ایک پیسہ بھی نہیں کھایا، تو اللہ میرے مال کو کیسے برباد کرے گا؟ جاؤ تم اپنا کام کرو، میں تسلی سے نماز پڑھوں گا، تسلی سے جمعہ پڑھوں گا، بعد میں آئیں گے اور دیکھیں گے۔ وہ تسلی سے جمعہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، مارکیٹ میں جاتا ہے تو ایک دکان بھی نہیں ہے جو آگ سے بچی ہو، تمام کا تمام مال ضائع اور برباد ہو گیا، جل کے راکھ ہو گیا۔ ایک اس آدمی کی دکان ہے کہ کپڑے کے ایک دھاگے کو بھی آگ نے نہیں چھوڑا۔ یہ کس چیز کی برکت تھی؟ بولو نا، دیوڑی تک کوئی نہیں بولا تو صحیح۔ زکات کی برکت ہے۔ اگر ایک آدمی زکات نہیں دیتا، یوں سمجھو کہ اس نے اپنے سارے مال کو حرام کر دیا، ضائع اور برباد کر دیا۔ اس لیے تو اللہ کے پاک رسول فرماتے ہیں، الزکات حصن المال ودفع الوبال من الغدو والآصال۔ یہ زکات والا عمل جو ہے تیرے مال کو حفاظت میں مضبوط کر دیتا ہے۔ یہ زکات والا عمل جو ہے یہ تیری مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ جو مصیبت صبح میں آنے والی ہے وہ بھی دفع ہو گئی، شام کو آنے والی مصیبت بھی تیری دفع اور دور ہو گئی۔ اگر زکات والا عمل تو نے چھوڑ دیا تو اپنے مال کو تو نے خود ضائع اور برباد کر دیا۔ اس لیے جو آدمی مال کی زکات نکالتا ہے اس کے مال کے اندر کمی واقع۔ جو بندہ زکات نہیں دیتا اس کا نظریہ تو یہ ہوتا ہے کہ میرا مال کم ہو جائے گا، میں غریب ہو جاؤں گا اگر میں نے یہ پیسہ نکال کے دے دیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں، اقرض اللہ قرضا حسنا۔ او بندہ، یہ جو زکات تو دے رہے میں اللہ تمہیں کہتا ہوں ایک دفعہ تو دے دے، بطور قرضہ دے دے۔
بطور قرضہ دے دے۔ اللہ فرماتے ہیں میں آپ سے قرضہ مانگتا ہوں کہ تو میرے بندے غریب کو دے دے، یوں سمجھ کے تو نے اللہ کے ہاتھ میں قرضہ دے دیا ہے، اور یہ قرضہ میں واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ فرماتے ہیں اس تیرے ایک پیسے کو ایسے زیادہ کر دوں گا، ایسے زیادہ کر دوں گا۔ مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ، اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کی مثال ایسے ہے جو لوگ اپنے مال کی زکات نکالتے ہیں، جیسا کہ ایک آدمی بیج زمین میں ڈالتا ہے، کوئی چیز زمین میں ڈالتا ہے، اس کا پودا بنتا ہے، اس پودے کی ڈالیاں اور بالیاں بنتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اللہ فرماتے ہیں جب وہ درخت کے پودے نکلتے ہیں اور وہ پودے اور اس کی ٹہنیاں شاخیں بنتی ہیں، ہر بالی اور شاخ میں اللہ فرماتے ہیں ہر بالی میں 100 دانہ ہوتا ہے، ہر بالی کی 7 بالیاں ہوتی ہیں، 7 بالیاں شمار کرو تو 700 دانہ بنتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بندے نے زمین میں ایک دانہ نکالا، میں نے اس دانے کو اوپر نکال کے 700 دانہ بنا کے صندوق کے اندر پیٹی اور چادر کے اندر لپیٹ کے محفوظ کر کے بندے کو دے دیا۔ اللہ فرماتے جو آدمی ایک پیسہ مجھے دے دیتا ہے اس ایک پیسے کو میں 700 بنا دیتا ہوں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اس سے بھی زیادہ میری مرضی بن جائے تو اور دگنا چگنا کر دیتا ہوں۔ جو آدمی مال اپنے اللہ کے نام پر دے رہے اللہ اس کے ثواب میں اضافہ در اضافہ کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں اگر تو نے اپنے مال کی زکات نکالی تو یوں نہ سمجھ کے تیرے مال میں کمی آ جائے گی، بلکہ میں جتنا مال آپ کو دی ہے اس سے بھی اور بڑھا چڑھا کے دے دوں گا۔ ایک دفعہ یقین کر کے میرے حوالے تو کر، پھر دیکھ تیرے مال کو کیسے میں اضافے میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ اگر تو غریب ہے تجھے امیر کر دوں گا، تو امیر ہے میں تمہیں دگنا کر دوں گا۔ اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں یہ زکات والا عمل جب تک نہیں آئے گا اس وقت تک تیرا ایمان کامل اور مضبوط نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو لوگ اپنے مالوں کی زکات نکالتے ہیں اللہ کے ہاں ان کا مال اتنا بڑھتا رہتا ہے، اتنا بڑھتا رہتا ہے کہ دنیا کے اندر ان لوگوں کو مال کی کمی نہیں آیا کرتی۔ اور جو لوگ بخیل اور کنجوس قسم کے ہوتے ہیں ان کا حشر اور نشر ایسا ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے اندر ذلیل اور خوار ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ ایسا زمانہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک ایک پیسے کو دیکھنے کے لیے ترس ترس کی زندگی گزارتے ہیں، ان کی زندگی میں ایسا وبال آ جاتا ہے۔ یہی مال اگر تو نے اللہ کے نام پر دینے سے انکار کر دیا تو یہ مال تیرے لیے وبال بن جائے گا، مال تیرے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر ایک آدمی تھا جس کا نام تھا قارون۔ کیا نام تھا؟ وہ یاد کر لو نا، ایویں تو لوگوں نو آدھے رہندے ہو کہ تو بڑا قارون ہے یار، تو کون ہے؟ نہ یاد کرو نا اس بندے دا نام کیا ہے؟ قارون۔ وہ موسیٰ علیہ السلام دا چچا زاد بھائی ہے، قریبی رشتہ دار ہے، تے فرعون دا وزیر خزانہ ہے، وزیر خزانہ ہے۔ تے اس فرعون دے زمانے دے اندر اس بڑی دولت کٹھی کی تھی، چونکہ وزیر خزانہ ہے تے جڑا خزانے دا وزیر ہوئے وہ اپنی مرضی نال جویں کردا رہے، اونوں پوچھنے والا کون ہے؟ چونکہ مال ہوندا ہے لوگاں دا دوواں ہتھاں نال لٹ لوے بندہ، پتہ نہیں کس ٹائم عہدہ ختم ہو ونجے، اس تو پہلے پہلے اس مال جمع کر لیا۔ حتیٰ کہ اس اتنا مال جمع کیتا کہ قارون وقت دا ایک بہت بڑا مالدار انسان بن گیا۔ چلدیاں چلدیاں فرعون ذلیل خوار غرقاب ہو گیا، اودی قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ قارون بچ گیا تے اس ہن آکھیا کہ یار ہن تا سرداری آ گئی ہے موسیٰ علیہ السلام کولوں، ہن سرداری آ گئی ہے ہارون علیہ السلام کولوں، اس واسطے اس وچوں تا ایمان قبول نہ کیتا، اتوں آکھے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، بس جی میں ہن تساں دے نال ہی زندگی گزارنی ہے۔ ان نہیں سمجھا کہ اے سچا مسلمان ہو گئی ہے، انہوں نال نال چلائی رکھدے رہ گئے، حتیٰ کہ ایک وقت آ گئی ہے جو موسیٰ علیہ السلام دے اوتے حکم آیا کہ جڑے مالدار ہیں انہاں کولوں زکات لو، انہاں کولوں کی کرو؟
حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام حکم بھیجتے ہیں کہ مالداروں سے زکوٰۃ وصول کر کے لے آؤ۔ جب آدمی قارون کے پاس جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے پیغام آیا کہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو، اس وقت وہ حیران ہو کہ تمام لوگوں کے سامنے کہتا ہے او لوگوں، موسیٰ علیہ السلام کی باتیں میں پہلے سن کے برداشت کرتا رہا، تم بھی برداشت کرتے رہے، آج اے جی گل کیتی ہے جڑی میری برداشت تو باہر ہے، میری برداشت تو باہر ہو گئی ہے۔ اج مینوں تساں دسو جو اپنی مال دی کمائی، اپنے ہتھاں دی محنت دی کمائی موسیٰ علیہ السلام اج ساڈے کولوں وصول کرنا چاہندے ہیں، اج ساڈے کولوں لونا چاہندے ہیں، کیا تساں دا خیال ہے جو باقی تا مسئلے اساں سندے رہ گئے، پچیندے رہ گئے، پر اج موسیٰ علیہ السلام اتنا حریص ہو گیا جو ساڈے مالاں دے اوتے نظر رکھ لئیے سی، اور ساڈے ہتھاں دی کمائی لون واسطے بھی تیار۔ او لوگو دسو تساں مال دی زکات دیسو؟ جڑے دو چار کھلتے ہیں آکھے نا جی اے کام اوکھا لگدا ہے، اے کام اوکھا لگدا ہے۔ اس قارون دی نسل چوں اج ہی کچھ لوگ وستے پے، صرف اتھے نہیں سن، اج بھی ہن جڑا دن بادشاہ نماز تا لگدے ہاتھ پڑھ ہی لینے ہیں، دو چار نمازاں دے سجدے دے ہی لینے، پر اے جڑا زکات والا مسئلہ ہے نا اے ساڈے کولوں ہو سکدا۔ بادشاہ بال بچے ہو گئے نے، شادیاں وادیاں ہو گئی نے، ہن انہاں تو بعد ساڈے کولوں کتھوں پیسہ بچے تے اللہ دے نام تے دیواں، اس واسطے مال زکات دی دینے واسطے تیار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا پیغام ملے تے قارون اکڑ گئے، اس واسطے اللہ فرماندے ہیں ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے اس کو بڑے بڑے خزانے دیے تھے، حتیٰ کہ تفاسیر کے اندر آتا ہے فرعون قارون کے پاس اتنا مال تھا، اس مال کے اتنے خزانے تھے، خزانے کو جتنے تالے لگے ہوئے تھے، ان خزانے کے تالوں کی چابیاں جب اکٹھی کی جاتی تھیں تو ایک بہت بڑی جماعت لوگوں کی، جوان مردوں کی بھی ان چابیوں کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتی تھی، حتیٰ کہ اس کی چابیاں اتنی ہوتی تھیں کہ 40 اونٹ کے اوپر اس کے خزانے کی چابیاں لا دی جا رہی تھی۔ اتنا خزانے کا مالک، اتنا خزانے اس کے قبضے قدرت کے اندر آ گئی ہیں، لیکن وہ زکات کا ایک پیسہ بھی نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے زکات کا مطالبہ کیا تو وہ مخالف ہو گیا۔ وہ کیا ہو گیا؟ مخالف ہو گیا، اتنا مخالف ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگانے کے لیے تیار ہو گیا۔ کس واسطے تیار ہو گیا؟ تہمت لانے واسطے تیار ہو گیا۔ ایک زنانی نو تیار کیتا ہے، کس نو تیار کیتا ہے؟ انہوں 2-4 ٹکے دے کے انہوں آکھدا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جدو تقریر پہ کردے ہوئے تے تقریر جدو کسی زنا دا مسئلہ کریں اس ٹائم تو اٹھ کے آکھی جو ایس نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام میرے نال زنا کیتا ہے۔ اس زنانی نو تیار کر لیا، زنانی تیار ہو گئی، تقریر موسیٰ علیہ السلام کردے پین زنا دی حد دا مسئلہ کیتا ہے تے عورت مجمع دے وچ اٹھ کھلو کے آکھنی ہے اے موسیٰ تو بڑے مسئلے کرنے، میرے نام تو کل زنا کیتا ہے، اج زنا دی حداں بیان پہ کردا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دے پیراں تھلوں زمین نکل گئی جو اے میرے نال کی پیا ہوندا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس مائی نو کہندے ایتھے اللہ دا ڈر اگر تیرے دل دے اندر ہے تے اللہ نو حاضر ناظر سمجھ کے قسم اٹھا کے اے کم تیرے نال میں کیتا جڑی تو تہمت لا رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جدو جلال تے روب تے دبدبے نالے گل کیتی ہے، عورت ہے کمزور ہے، ڈر گئی ہو سکے ہن اللہ دا نا آ گئی ہے، ہو سکے موسیٰ علیہ السلام جی سچ پوچھ دے ہو تے اے پلیت جڑا کھلوتا ہے ایس مینوں پٹی پڑھائی، میں اے گل ویسے کرن واسطے تیار، ایس پلیت پٹی پڑھائیے تو انہوں بدنام کرن واسطے، واقعی تساں پاک تے صاف ہو، تواڈے اندر اس قسم دا کوئی عیب کوئی نہیں۔ اللہ فرماندے نے فبغى علیہم
اس بغاوتاں تے شرارتاں جدوں اس قسم دیاں کیتیاں، موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کیتی کہ اللہ میری اکھاں دے سامنے اس ذلیل نو تباہ و برباد کر دے جس نے زکات دی خاطر اتنیاں بڑیاں تہمتاں لاون تے تل گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام بد دعا کیتی تے اللہ کریم نو بھی جلال آ گیا، اللہ نو غصہ آیا تے اللہ کریم نے اللہ فرماندے فخسفنا بہ الارض، اساں اس نو زمین دے اندر دھنساونا شروع کر دیتا ہے۔ اور جڑے مال دے خزانیاں دا مالک ہیں، جڑے خزانے دیاں چابیاں 40 اٹھ بھی نہ چاہ سکدے ہن، اللہ فرماندا ہے او سارے خزانے چک کے ادا اسے سرے دے اوتے رکھ دیتے۔ کتے رکھ دیتے؟ او دے سر دے اوتے سارے خزانے تے وزن تے بھار چ رکھے نے، وت زمین دے اندر وہ معافی منگتا اللہ نو آدھے موسیٰ ہور انو رگڑنا مراد نو ہور رگڑا مار۔ موسیٰ علیہ السلام جلال اچ کھلوتے ہیں، وہ معافی منگتا ہے تے موسیٰ علیہ السلام نو غصہ دا اللہ ہور کھلا مارے، وہ تھلے چلیا ویندا ہے، پھر معافی منگتا ہے مزید تھلے ویندا ہے، پھر معافی منگتا ہے مزید تھلے ویندا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آکھدے رہ گئے، وہ دعاواں کردا رہ گئے اور توبہ کردا رہ گئے تے موسیٰ دے سامنے التجاواں کردا رہ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک بھی نہیں منی، حتیٰ کہ اللہ کریم نے اس ذلیل نو خزانے سمیت زمین وچ غرق کر دیتا ہے۔ جدوں غرق ہو گئی اللہ کریم اپنے موسیٰ پیغمبر نو آکھدے نے او میرا موسیٰ تو دل دا وڈا مضبوط ہے، دل دا کہ ہے دل دا بڑا سخت تے مضبوط ہے، اگر اے نامراد جس ٹائم تیرے کولوں معافیاں پیا منگدا ہی، اگر اس ٹائم بھی اے میں اللہ کولوں معافی چا منگیا، مینوں سچی اپنی عزت جلال دی قسم ہے میں اس بندے نو ایتھے معاف کر دیواں، پر اس بندے ذلیل نے میں اللہ نو نہیں سدا تے نبیاں نو بلایا ہے۔ کس نو بلایا ہے؟ معلوم ہوتا ہے جو ایک آدمی اللہ دے مقابلے دے اندر نبی نو بھی بلاندا رہے تے عذاب تو بچ نہیں سکدا، اگر اللہ دے سامنے اللہ نو بلاوے نبیاں نو نہ بلاوے تے عذاب تو چھٹکارا ممکن ہے۔ اج تے لوگ آدن بادشاہ ساڈی پیراں تو بغیر گزر دی، اینا مولویاں دی اسی کے مننا، ساڈے پیر اتنے پہنچے ہوئے تے سرکاراں بھی ہیں تے خرکاراں بھی ہیں، کوئی سچی سرکار تے کوئی بری سرکار تے کوئی کھری سرکار، کوئی اچھی سرکار کوئی نیوی سرکار، اتنیاں وڈیاں سرکاراں نو چھوڑ کے تے ہک اللہ نو پوجن۔ اے گلاں کرن والے جدوں اللہ دا وٹ چڑھدا ہے نا اتوں، اس وٹنے وچ پھر انہاں نو بچاون والا قارون نے اللہ دے مقابلے چ موسیٰ پیغمبر دے سامنے التجاواں کیتیاں تے بچ نہیں سگیا۔ نبیاں کولوں ولی ود ہوندن کہ نبی ود ہوندن؟ پیغمبر نہیں بچا سکدے عذاب کولوں تا کوئی ولی بچا سکدا؟ اس واسطے زکات جب تک مال دے وچوں بندہ نہ دے اس ٹائم تک اللہ دے عذاب تو بچ سکدا نہیں۔ حتیٰ کہ ایک آدمی آیا اللہ دے پاک رسول دی خدمت دے اندر، وہ وچوں منافق ہے تے اتوں مسلمان ہے، آ گئی اللہ دے پاک رسول دی خدمت دے اندر، آ کے کہندا یا رسول اللہ میری ایک عرض ہے۔ نبی کریم فرماندے دس تیری کیڑی عرض ہے؟ آکھے یا رسول اللہ مینوں تساں دی طرز بڑی پسند ہے۔ اس وقت نبی کریم دی خدمت دے اندر آ کے دے عرض ہے میں غریب بندہ، میں کون ہاں؟ میں غریب بندہ، میری غربت ہے، غربت دی وجہ دے نال گزارا نہیں پیا چلدا، اس وقت یا رسول اللہ میرے حق وچ دعا کرو جو میں امیر ہو ونجو، میں کہ ہو ونجا، میں مالدار ہو ونجا، میں امیر ہو ونجا، اس غریبی دے اندر میرا گزارا نہیں پیا چلدا۔ اللہ دے پاک رسول فرماندے وہ بھلے مانے سا جڑے حال وچ اللہ تینوں رکھیا ہے اسے حال وچ اگر رہ ونجے تا میرا مشورہ جو چنگا حال ہے تیرا، جو غریب آدمی ہووے تے قیامت دے میدان دے اندر امیراں کولوں 500 سال پہلے اللہ اونوں جنت دا مالک بنا دیونے، امیر اپنے مال دا حساب پہ دیندے
ہونے نے اللہ انہاں کولوں پوچھدا پیا ہونا جو مال تینوں دتے کتھے خرچ کر کے آئے ہیں زکات دتی ہے کہ نہیں دتی اگر دتی ہے تا پوری دتی کہ کوئی نہ اگر دتی ہے حقداراں نو دتی کہ کوئی نہ اپنے پرایاں نو ویکھ کے دتی کہ کوئی نہ اللہ امیراں کولوں پوچھدا پیا ہے حساب و کتاب پہ لیندا ہے تے غریب آدمی 500 سال پہلے اپنے حساب تو فارغ ہو کے جنت بہشت برین چ لگا گئی ہے. اس وقت نبی کریم فرماندے اللہ جڑے حال چ تینوں رکھے اے دے وچ خوش رہے تا چنگی گل ہے. اس حال چ رہ کے تے اللہ دے سامنے تو اقرار کر رضینا قسمت الجبار فینا رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو. او بندہ اے اقرار کر کے اللہ میں تیرے فیصلے تے راضی ہاں اگر میرے حق وچ تو غربت دا فیصلہ کیتا ہی تے میں راضی ہاں بھوکا رہن دا فیصلہ کیتا ہی تے میں راضی ہاں. اس وقت نبی کریم نے مشورہ دیتا ہے او بندہ پھر دوبارہ مڑ کے دا یا رسول اللہ تھوڑی جی تا دعا کر سٹوا میں غریب دے حق وچ فائدہ ہو ونیا. اللہ دے پاک رسول نو کہندے میں بھلے مانے سا میں محمد دی زندگی دا مطالعہ تو نہیں کیتا میں پیغمبر دا بصیرہ تو نہیں ویکھیا جو میں محمد دنیا تے کنج پیا گزاردا کیڑی غربت دے حال وچ پیا گزاردا میں محمد دی اے حالت کہ ترے مہینے تو نہیں میرے گھر دے اگ وچ تے چولہے دے اندر اگ بھی نہیں پی بلدی اس گزارے دے اندر میں بھی تا آخر گزار رہا. اے میرا حال ہے جو میں اپنے پیٹ دے اوتے دو پتھر بن کے تے خندقاں کھوددا رہ وینا اللہ دی قسمت بنائی ہوئی دے اوتے راضی رہندا رہ وینا حتاں کہ مینوں جداں کوئی شے نہیں ملدی ایک گھٹ پانی دا پھر کے ایک کھجور دا دانا کھا کے تے اللہ دے شکر ادا پیا کردا ہونا کہ اللہ اگر ٹکر بند کر دتے تے شکر تا بند نہیں کیتا اللہ دیاں تعریفاں بھی کردا اللہ تے خوش بھی رہندا. کیا تینوں میرا حال پسند ہے یا کوئی نہ اگر میرا حال پسند ہے تو امیر ہون دی دعا نہ منگوا اسے غربت دے حال وچ بیٹھے رہ ونجے تا چنگی گل ہے. او پھر دوبارہ مڑ کے دا یا رسول اللہ تھوڑی جی تا میرے حق وچ کر سٹوا. اللہ دے رسول جدوں تنگ ہوئے جو مینوں چھوڑ دا کوئی نہیں نبی کریم نے اللہ دے سامنے دست با دعا ہو کے اللہ دے حضور اللہ کولوں منگدے پے. کس کولوں پہ منگدے جو امیر غریب بناون والا کون ہے جو اے اختیار نبی دے ہاتھ چوے ہاتھا او جڑا آئے منافق او نبی نو آکھیا جو میرے حق وچ دعا کرو یا آکھیا کہ تساں مینوں امیر کر سٹو کہ آکھیا اس کے میرے حق وچ کے کرو تے دعا کس کول ہوندی ہے جڑا دعا کرن والا ہوے او محتاج ہوندا ہے کہ حاجت روا ہوندا ہے. اس واسطے وہ بندہ آخدا ہے یا رسول اللہ میرے حق وچ دعا کرو تا نبی نے کس کو دعا منگی اگر اپنے اختیار وچ کسے یار تے سنگی نو امیر بناونا ہوے تا نبی کریم کدے بھی ہاتھ اٹھا کے دعا نہ منگے نا. جدوں ہاتھ اٹھا کے دعا پہ منگدے معلوم ہوندا ہے کہ میرا محمد سائل ہے میرا محمد فقیر ہے میرا محمد منگن والا ہے تے ساری کائنات دا داتا دیون والا ہے. ایک ہے کہ دو ہے نا ایک داتا دیون والا ہے. اس وقت اللہ دے رسول نے دعا منگی تے دعا اللہ قبول کیتی. دعا اللہ نے او دی مدینے وچ چند بکریاں سن تھوڑا ہی عرصہ گزریا تے بکریاں وچ اضافہ شروع ہو گیا ہے حتیٰ کہ اتنا اضافہ ہوئے جو جس طرح زمین تے کیڑے مکوڑے چل دے نو سال بعدیاں بکریاں بھی انجے مدینے دے اندر منتشر ہو کے چل دیاں تے پھر دیاں رہ گئیاں نے حتیٰ کہ مدینے دی آبادی او دیاں بکریاں واسطے تنگ ہو گئی ہیں تے شہر چھوڑ کے تے جنگلاں والے پاسے نس گیا ہے. بکریاں بھی نال لے گئی تے آپ بھی بڑا خوش ہو گیا جو نبی کریم دی دعا نال رنگ لگ گیا. اس واسطے میرا مال ماندا سماندا کوئی نہیں شہر چھوڑ کے جنگلاں وچ جدوں گئے پہلے تے نمازاں آ کے بنیاں ٹوٹیاں پڑھدا رہ ویندا ہے تے جدوں مال زیادہ ہوئے جنگل وچ گئے صرف ظہر تے عصر دی نماز تے آوے تے باقی نمازاں کوئی نہیں حتیٰ کہ نبی کریم روز بروز حال دا پوچھدے رہ ونجن یار اج سالبا نظر نہیں آندا سارے نمازی بیٹھن پر او صوفی نظر نہیں آندا جڑا دعاواں کرواندا ہے. حتیٰ کہ چلدیاں صرف جمعے واسطے بچ گیا صرف
اٹھوگی ہو گیا کہ ہو گیا، کوئی 68 دے، کوئی 8 دے، کوئی 360 دے، کوئی عیدی والے ہوندے نے، کوئی جمعے والے ہوندے نے، کوئی صبح دی نماز تے کوئی فجر دی نماز والے، کوئی کس نماز دے کوئی کس نماز دے، حتیٰ کہ وہ سال با اٹھوگی بن گیا۔ باقی نمازاں جنگل دے اندر تے جمعے دی نماز مسیتی دے اندر، جدو مال چ ہور اضافہ ہوئے اٹھوگی بھی گئی، جمعہ بھی ختم ہو گیا۔ جدو جمعے دی نماز تو ختم ہو گئی، نبی کریم نو بڑا دکھ تے افسوس لگ گئے کہ میں آدمی ہاویں کے سالبہ میرے کو دعا نہ منگوا۔ ہن اس مال دی وجہ نال نمازاں بھی ختم ہو گئیاں، مال دی وجہ نال میں محمد دی صحبت بھی ختم ہو گئی، مال دی وجہ نال میں پیغمبر دی رفاقت بھی ختم، میں پیغمبر دی معیت بھی ختم، میں پیغمبر دا دیکھنا تے بولنا تے سننا بھی ختم ہو گیا، میں پیغمبر دا دیدار تے زیارت بھی ختم ہو گئی، میں پیغمبر دی تنویر و تحریر و تقریر بھی ختم ہو گئی۔ اس وقت ہن دور تے نکل گئی ہیں، ہن قریب نہیں آ سکدا۔ جمعے بھی ختم ہو گئے، نمازاں بھی مک گئی ہیں، چلدیاں چلدیاں زکات دا حکم آ گئی ہے جو مالداراں کولوں کے لو، زکات لو۔ جدوں اللہ دے رسول کو زکات دا حکم پہنچدے اللہ دے طرفوں، نبی کریم نے مالداراں دی طرف رک کے لکھن تے پہلا رکا سالبے والے کہ اس صوفی نو آکھو، اس صوفی بکریاں والے نو میرا رکا جا کے دیو، جو اتنا تیرا مال ہو گیا تے اللہ دا بھی حق تھوڑا جہا کڈ لویا تا چنگی گل ہے، جو اللہ نے حق اپنا فرض کر دیتا ہے۔ رکے لے کے او محصل ٹر پے نے، زکات وصول کرن والے او الچی چلے گئے نے، پھیل گئے نے زمین دے اندر، رکے لے کے جا رہے نے۔ سالبے کولو رکا پہنچے، سالبے کولو جدو رکا گئے، رکا پڑھ کے تے تھوڑا جہا سر تھلے کر کے آدھا یار اے مینو جڑی زکات جزیے دی بھین لگدی ہے، جزیے دی جزیہ جڑا ہوندا ہے کافراں کولو وصول کیتا ویندا ہے۔ اس وقت میں تا مسلمان ہاں، مسلمان کولو کیڑی شے دے پیسے وصول کرنے ہو؟ معلوم ہوندے جویں جزیہ تے چٹی تے توان تساں کافراں کولو لیندے ہو، اج مسلماناں کولو بھی وصول کرن واسطے آ گئے ہو۔ چلو یار رکا نبی کریم دا ہے، ونجو تساں اگلے مالداراں کولو مال وصول کر کے آؤ تے اتنی دیر وچ میں سوچ لواں، اتنی دیر میں کہ کر لواں، بکریاں نو تکدا جو سونیاں سونیاں بکروٹیاں موجود ہیں، اے کیویں کڈاں اکھاں دے وچوں کیویں کڈاں، دلاں وچوں کیویں کڈاں، دل نہیں پیا کردا جو کوئی بکروٹی دیواں، دل نہیں پیا کردا کوئی بکری دیواں، بکرا دیواں، چھوٹی یا وڈی دیواں۔ اس واسطے بڑا پریشان تے سوچ بچار پیا کردا ہے۔ اتنی دیر دے اندر او محصل زکات وصول کرن والے مڑ کے آن تے پوچھ دین کی حال ہے سالبا، کچھ دیونا یا خالی جاونا ہے؟ سالبہ کہندا ہے اجے بھی میں سوچنا ہے، اجے بھی سوچ پوری دنیا دار دی کدے سوچ مک دی۔ ایک پیسہ آیا تے اگلے دی فکر لگ گئی ہے، 1000 آئے تے 2000 دی فکر لگ گئی ہے، لاکھ آیا تے 2 لاکھ دی فکر لگ گئی ہے، سائیکل آیا تے موٹر سائیکل دی فکر لگ گئی ہے، موٹر سائیکل آیا تے کار دا دل کردا ہے، کار آئیے تے پجارو دا دل کردا ہے، پجارو آئیے تے لینڈ کروزر دا دل کردا ہے۔ اے ساریاں استعمال کیتا تے ہونا دا اُتا جہازاں تے بھی اڈاں، جہازاں تو اڈتے تے آدھے ہن جبریل نال بھی ملاقات کرا، اے وددا رہ ویندے گھٹن دا نام نہیں لیندا۔ اس وقت وہ سوچ بچار کر لیا، اس وقت اللہ دے پاک رسول کولو جدا گئے نے محصل زکات وصول کرن والے، آدن یا رسول اللہ جس بندے کولو بھی گئے اسے بندے نے رکے نو پڑھ کے تے دل تے اکھاں نال لا کے آدا ہے فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ دے پاک رسول تساں دے حکم دے اوتے ماں باپ دی قربان ہے تا مال دی قربانی ہے، اگر تساں جان دی قربانی بھی منگو تا دیون واسطے تیار ہے۔ اے زکات لے کے آ گئے، مال لے کے آ گئے، پر ہکے بندے نے دتی۔ آکھے کون ہے؟ آکھے او سالبہ، او دعا کراون والا صوفی، او بخیل تے کنجوس ہو گئی، اس نہیں دتی، عطا کہ اللہ دے پاک رسول نو دلی طور تے دکھ تے افسوس لگ گئے تے اتوں اللہ نے آیاتاں نازل کر دتی ہیں۔
اللہ دے طرفوں جدو قرآن آیا ہے اللہ فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ اللہ کریم نام نہیں لیتے، اللہ اشارہ کر کے کہتے میرا پیغمبر وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، اے میرا پیغمبر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو تیرے ساتھ آ کے وعدہ کرتے کہ اگر اللہ نے ہمیں مال دے دیا تو اللہ دے نام تے اتنا خرچ کرسا، ایڈیاں سخاوتاں کرسا، ایڈیاں ولایتاں تے ریاستاں کرسا، او وعدہ کر دین پر وعدے تے عمل پہلے تے آخدا یا رسول اللہ تھوڑی جی دعا کر سکو نا، جدو اللہ مینوں مال دیتا بادشاہ انج خرچ کرسا دنیا نو پتہ لگ گئی سی کہ سالبا اتنا بڑا سخی بندہ اللہ دے نام تے سب کچھ لٹا دیندا ہے، اے گلاں کردا ہے تے مال آیا تے زکات دا بندہ گیا تے قبض ہو گئی ہے کہ اے مال چٹی دیواں میرے ہتھاں دی کمائی ہووے میری محنت ہووے تے میں ایویں چاہ دیواں مفت اے میرے کول نہیں ہو سکدا۔ اس جواب دیتا ہے تے اللہ نو غصہ ہے تے اللہ آیت نازل کیتی ہے وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، اس کے رسول کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، کیا وعدہ کرتے ہیں لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اگر اللہ نے ہمیں مال دے دیا تو ہم بڑا بڑا خرچ کریں گے، سب غریبوں کو دے دیں گے، اتنا مال خرچ کریں گے کہ غریب دنیا میں کوئی رہے گا بھی نہیں، سارے امیر ہو جائیں گے۔ یہ وعدے کر رہے ہوتے ہیں، یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب فلما آتاہم من فضلہ، اللہ فرماتے جب میں اپنے فضل اور کرم کے ذریعے ان کے مال میں اضافہ کر دیتا ہوں بخیلوا بہ وتولوا وہم معرضون، اللہ فرماتے پھر بخیل بن جاتے ہیں، پھر کیا کرنے بخیل بن دینے وہم معرضون، اگر کوئی منگن والا ونجے تے منہ ایدے پاسے پھیر کے پیچھے ہٹ کھلوندے کہ تسی کون ہو منگن والے، جاؤ اپنا کماؤ تے کھاؤ، اساں کولوں کتھوں آ گیا، اساں تواڈیاں پوریاں کراں، اپنے بال بچیاں دیاں پوریاں کراں، سارے زکاتی آ گئے ہو زکات لون والے، کوئی زکات شکات کو نہیں، نس جاؤ چلے جاؤ۔ اللہ فرماندے نے اس ٹائم منکر ہو ویندا ہے، حتیٰ کہ جدوں آیاتاں نازل ہوئے سالبے دے رشتہ داراں نوں پتہ لگا جو ماریا گیا سالبا او دے خلاف قرآن پاک آ گئی ہے، انہاں ون کے جنگل اطلاع کیتی ہے وہ ذلیل ہو گیا ہے، تیرے خلاف اللہ بھی ہو گیا ہے، تیرے خلاف رسول اللہ بھی ہو گیا ہے، قرآن دی آیاتاں نازل پہ ہوندیاں نے، اسے ٹائم وہ رونا شروع کر دیندا ہے، زمین تو خاک چاہ کے اپنے سر وچ پاؤنا شروع کر دیندا ہے، حتیٰ کہ اتنا دے دل وچ ڈر آیا ہے، سارا اجڑ تے مال تے بکریاں لے کے مدینے دے اندر داخل ہو گئی ہے۔ اللہ دے پاک رسول بیٹھے ہوئے نے، آ کے نبی کریم دی خدمت دے اندر پیراں وچ ڈگ پیندا ہے، آدا یا رسول اللہ پہلے اگر زکات دیاں 10 بکریاں بندیاں تے اے ساریاں میں دیون واسطے آ گئی ہوں، ساریاں اج میرے کو غلطی ہو گئی ہے، پہلے میں انہاں نوں نہیں دیتا سوچدا رہ گیا، ہن اے ساریاں بکریاں اللہ دے نام تے میں دینا۔ اللہ دے پاک رسول فرماندے ہن او قبول نہیں کردا، ہن پہلے 10 چا دیویا تے اللہ 10,000 دا ثواب دیویا، ہن 10,000 بکری لے کے آ گئی ہے تے اللہ تینوں 10 پیسے دا ثواب بھی دیون واسطے تیار کوئی نہیں۔ جدوں مالک میرا قبول نہیں کردا، جدوں خدا نو قبول نہیں تے مصطفیٰ نو بھی قبول کوئی نہیں، جدوں معبود نو قبول نہیں اگے او دے محبوب نو بھی قبول نہیں، اس واسطے میں قبول نہیں کردا۔ او روندا چلاندا نکل گئے مدینے وچوں کہ جدو رسول پاک
میرے اتنے ناراض ہو گئے بکریاں لے کے روندا رہ گئی ہے جنگلاں دے اندر روندا رہ گئی ہے کسے دی فریاد نہیں سنی حتیٰ کہ انہوں پتہ لگ گئے جو نبی کریم دی وفات ہو گئی ہے دنیا تو چلے گئے نے پر میرا مال اجے تھوڑی قبول نہیں ہویا پتہ لگ گئے جو خلیفہ بن گیا ابو بکر صدیق پہلا خلیفہ کون بنے ہے حضرت علی پہلا نہیں بنیا نبی تو بعد پہلا نمبر کیدا لگا ہے حضرت صدیق اکبر جدو خلیفہ بن گیا ہے ساریاں بکریاں نو دھرو کے لے آیا ہے مدینے دے اندر آ کے دیا صدیق نبی پاک میرے اتنے ناراض ہو کے چلے گئے اے مال سارا اللہ دے نا تے قبول چا کرو حضرت صدیق فرمانے جدو سید الکونین قبول نہیں کیتا تے میں کون تیریاں بکریاں وصول کرن والا کوئی دنیا دا مولوی تا نہیں سی تھا حضرت ابو بکر صدیق جو ایک مولوی کو لونیے اے سود دے پیسے وظیفے چ لگ دین وہ تو نہیں جی چلے جاؤ یہ مسجد اسامہ آپ کو پتہ نہیں ہے اس میں سچ پیسہ لگتا ہے حق پیسہ لگتا ہے دوے مولوی اے لگ دے ہاں تھوڑا جا لیٹرین والے پاسے لا سڑ اے ادھروں لا سڑ بس رکھ چھوڑو آیا ہویا پیسہ موڑنا کوئی نہیں اے مولوی دنیا دا نہیں سی او صدیق اکبر جدی صداقت دے اوتے امانت دے اوتے ولایت دے اوتے عنایت دے اوتے حسن دے اوتے کرامت دے ولایت دے عنایت دے اقامت دے ہدایت دے اصابت دے نصابت دے حکمت دے عملت دے مرتبہ دے عزت دے شان دے وقار دے انتصار دے اللہ گواہیاں دیندا ہے کہ صدیق دنیا تے تو صدیق ہے آخرت تے تو عتیق ہے دنیا تے محمد دے محبوب ہے آخرت تے تو محمد دے رب دا محبوب ہے اور صدیق کو لو آیا ہے اے مال میرا قبول ہے صدیق کہندا ہے جدوں تیرا مال میرے محبوب محمد نو قبول نہیں میں صدیق نو بھی قبول نہیں ہٹ جا پیچھا موڑ کے چلا گیا روندا رہ گیا روندیاں روندیاں 2 سال تو زیادہ عرصہ گزرے صدیق اکبر دی وفات ہو گئی صدیق اکبر دی معلوم ہوندا ہے جو دنیا تے کسے رہنا جڑا موت دا منکر ہے وہ سیدھا قرآن دا منکر ہے صدیق اکبر دی وفات ہو گئی پھر پتہ لگ گئے جو عمر جلال دا زمانہ آ گیا ہے خلیفہ بن گئے امیر المومنین بن گئے دوڑدا سارا مال لے کے آ گیا حضرت جی اے قبول کر لو غریباں کو مال آخر نانا سالبا نانا جڑا مال تیرا محمد قبول نہ کرے محمد دا مقبول صدیق قبول نہ کرے میں عمر کون ہوں اتنی جرت کرنے والا ہٹ ون پیچھا مال لے ون تیری کوئی دمنی بھی قبول نہیں کرنے واسطے تیار پیچھا ہٹ گئی ہے عرصہ دراز گزر گئی ہے 12 سال تو اتنے زمانہ گزر گئی ہے حضرت عمر دے اتے بھی موت آ گئی عمر دے بھی موت آ گئی موت دے ارے جدو چلن اس ٹائم کوئی چھوٹا تے وڈا بچدا کوئی نہیں ہوندا کوئی بچدا ٹیکس لے لے باویں مرن دا انکار کرن پر اللہ کسے نو موت تو بچاندا کوئی نہیں اس واسطے اللہ کریم دے پاک پیغمبر دا خلیفہ عمر بھی دنیا تو چلا گیا شہید ہو گیا ہے پتہ لگا جو عثمان غنی دا دور آیا ہے کیدا دور ہے آکھے اے بڑا سخی تے نرم دل بندہ ہے عمر بھی سختی کیتی ہے تے ابو بکر بھی چلو ہوں مال لے ونجا متا قبول ہو ونجے ساریاں بکریاں ٹور کے لے آیا حضرت عثمان دی خدمت دے اندر آدھے قبول کر لو حضرت عثمان کہندن کہ میں کون ہوں قبول کرن والا محمد پاک قبول نہ کرے او دا خلیفہ اول قبول نہ کرے او دا خلیفہ ثانی قبول نہ کرے میں عثمان دی کے طاقت جو میں قبول کر ہٹ ونج اپنا مال پیچھا لے ونج تیرا مال اسا قبول نہیں کر دے حتیٰ کہ او مال لے کے پیچھا ہٹ گیا اتنی عمر تک جیندہ رہ گئے پر اودا کسے مال قبول نہیں کیتا حضرت عثمان دے خلافت دے زمانے وچ او جنگل وچ سالبا مر گئے جنگل وچ سالبا مر گئے تے کسے اودا مال قبول نہیں کیتا تو ایک مسیت چ دوئی چ نکلتا سی 5 مولوی اگے کھلوتے ہو سن بادشاہ یہ پیسہ کون آکھدا نہیں لگدا سارا اسا کو لیا اسی لا دیندے ہیں ثواب دی نال ذمہ داری چا سن کہ بادشاہ قیامت الدین اساں دا ثواب دی واسا جو چونکہ عدالت اتھے عدالت وچ مولوی جج حسن نا سارا ثواب تے عذاب انہاں دے ہاتھ وچ ہونا ہے اے بندہ جڑا اللہ دے نام دے اوتے خرچ نہ کرے تے بخیل بن ونجے او اللہ نو قبول تے بخیلی ایک بہت بڑی لعنت ہے بخیلی کیا ہے بخیل آدمی بڑا
عجیب و غریب ہوندا ہے. ایک آدمی ہے بخیل, اللہ اس نو مال بھی دیتا ہے تے قرآن پاک دا قاری بھی ہے, قرآن پاک دا قاری بھی ہے تے نال بخیل بھی ہے. حتیٰ کہ او دا ایک باغ ہے انجیراں دا, انجیر جاننے ہو, انجیراں دا باغ ہے جس نو قرآن وچ تین آکھدے نے, وتین سورت ہے نا, وتین, تین عربی دا لفظ ہے اور انجیر اردو دا لفظ ہے. اس واسطے انجیراں دا باغ ہے او دا پورا, اس باغ چو کاری صاحب بیٹھے ہوئے صبح صبح تے انجیر جڑے راتی ڈھاندن صبح انہاں ساریاں نو کٹھا کر کے تے ایک برتن چ پا کے تے نال بیٹھا ہویا ہے. ہن صبح سویرے مسجد نال نماز پڑھ کے بیٹھا ہے تے او دا دعا دوست ایک کاری صاحب آدا یار کافی عرصہ ہو گیا اس خمیسے نو میں ملیا کوئی نہیں, اج ونجاں دی ملاقات کر رہا ہاں. وہ اتفاقی گھر پتہ کردا تے آ کے نہیں قاری صاحب تا باغ وچ بیٹھے ہوئے, او باغ وچ ونجے تے قاری صاحب انجیراں دا پورا کول بھر کے تے اپنے کول رکھ کے بیٹھے ہوئے, چادر پا کے تے غٹر ہوں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر, تسبیح دے زور پہ ایڈے ایڈے تسبیح دے مڑکے تے ٹاکڑک کھکڑک پھکڑک اے ساریاں پڑھدا پیا. قاری صاحب دوروں ویکھ لیا, ہن اس قاری صاحب بخیل ویکھیا جو اے سنگی آندا پیا تے ہن ایدو انجیر بھی پین, ہن کھلاونا تا میں حرام سمجھا ہویا کسے مسلمان نو. ہن کیویں اس چادر پولے جے چا کے تے انجیراں تے دے کے تے انج پتھلی مار کے بہ گئی. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ہاں قاری صاحب ٹھیک ہو, خیریت اے خیریت خیر خواہ کچھ اٹھدا نہیں جو متا تلو انجیراں تے نظر پے ونجے, اتھے بیٹھے بیٹھے سلام دعا بخیل دا بچہ کردا پیا. او قاری صاحب نو بھی تے یقین تے شک پورا ہی, او بھی سمجھ گیا, او بھی چپ کر کے تسلی نال بیٹھا جو کتنی دیر تک بخیلی کرسی. اتنی دیر تک اونوں آندا ہے قاری صاحب اج دل پیا کردا ہے مینوں قرآن دی کوئی سورت سناویا صبح صبح. وہ بخیل پیا دے اپنے دوست نو صبح صبح قرآن دی تلاوت سنن تے دل پیا کردا ہے. او انجیراں دے باغ دا مالک قاری نے جدوں اپنے مہمان نو آندا ہے, او مہمان سوچدا ہے جو ہور سورت پڑھاں تا مینوں بھی مزہ نہیں آونا, اج جڑے باغ وچ بیٹھا اسے باغ والیاں سورتاں دا نام گھنا. او ساکھے او سورت پڑھا جڑی سورت اس باغ دا تذکرہ موجود ہے. وہ قاری صاحب شروع ہو گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والزیتون وطور سینین. پہلا لفظ نہیں پڑھیا وتین, پہلا لفظ سورت شروع کی تھوں دی ہے وتین پر قاری صاحب پڑھ دے والزیتون وطور سینین. تے قاری صاحب جڑا بخیلی او دا ہے قاری صاحب صبح صبح تیرا عقل خراب ہو گئی ہے, پہلے وتین آندا تے تو زیتون پیا پڑھدا ہے. او آندا تین میں اس واسطے نہیں پڑھی جو تین تا گوڑے تلے دتی بیٹھا ہے. تین کتھے رکھی ہوئی ہے اے کنے پڑا بخیل دا بچہ مینوں ویکھ کے تے چھپا لئیے, اے کڈ ہن جلدی کر کھاسا تے تاں تین پڑسا. اس واسطے بخیل آدمی جڑا ہوندا ہے او دنیا تے بھی ذلیل تے اگاں بھی. اللہ پاک کو دعا ہے کہ اللہ مینوں اور تہانوں زندگی ایسی نصیب کرے جڑی زندگی عمل نال مزین ہوے. ایمان تو بعد اگر آدمی عمل نہ کرے تو وہ ایمان ایک دن ضائع اور برباد ہو جاتا ہے.